جس نے حج کیا اور حج کے درمیان رفث اور فسق نہ کیا تو اس طرح وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر لوٹا جیسے اسی دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا ہے اور ایک نفلی طواف میں رمل اور صفا مروہ کی سعی کرنا ہے اور مسجد حرام میں 2 رکعت سنت احرام کی نیت سے پڑھو۔ اس کے بعد حج کی نیت کرو اور لبیک پڑھو اور جب آفتاب نکل آئے تو مینا کو چلو، اگر ہو سکے تو پیدل جاؤ کہ جب تک مکہ مکرمہ پلٹ کر آؤ گے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ نیکیاں تقریباً 78 خرب 40 ارب بنتی ہیں۔ راستے بھر لبیک اور حمد و ثنا درود شریف پڑھتے رہو۔ مینا میں رات بھر ٹھہرو اور ظہر سے 9ویں ذی الحجہ کی فجر تک 5 نمازیں یہاں کی مسجد خیف میں پڑھو اور بار بار لبیک بلند آواز سے پڑھتے رہو اور جس قدر ہو سکے رو رو کر دعائیں مانگو۔ 9ویں ذی الحجہ کو آفتاب طلوع ہو جانے کے بعد اب میدان عرفات کو چلو، دل کو خیال غیر سے پاک صاف کر کے اور یہ سوچتے ہوئے نکلو کہ آج وہ دن ہے کہ بہت سے خوش بختوں کا حج مقبول ہوگا اور بہت سے لوگ ان کے صدقے میں بخشے جائیں گے۔ جو آج کے دن محروم رہا وہ واقعی محروم ہے۔ راستہ بھر لبیک پڑھو اور اپنی دنیاوی و دینی مرادوں اور اپنے حج کی مقبولیت کے لیے دعائیں مانگتے میدان عرفات میں پہنچ کر اپنے معلم کے خیمے میں اتر کر ٹھہرو۔ دوپہر تک زیادہ وقت رونے گڑ گڑانے میں نکالو اور لبیک و درود شریف و کلمہ توحید استغفار پڑھتے رہو۔ نماز کے بعد فوراً موقف کو روانہ ہو جائیں۔ موقف وہ جگہ ہے کہ نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک وہاں کھڑے ہو کر ذکر الہی اور دعا مانگنے کا حکم ہے۔ اگر ہجوم اور اپنی کمزوری کی وجہ سے موقف میں نہ جا سکو تو اپنے خیمے میں لبیک پڑھنے اور ذکر و دعا میں آفتاب ہونے تک مشغول رہو اور خبردار اس قیمتی وقت کو برباد نہیں کرنا ہے بلکہ آنکھیں بند کیے گردن جھکائے اور دعائیں مانگنے، ہاتھ آسمان کی طرف سر سے اونچا اٹھا کر پھیلائے ہوئے تکبیر و تحلیل اور لبیک و دعا اور توبہ و استغفار میں ڈوب جانا ہے۔ گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگنا ہے۔ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا کر ہی دعا مانگیے، کیونکہ ان جگہوں پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ آپ کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو ٹپک جائے گا تو یہ مقبولیت کی نشانی ہے۔ سورج غروب ہو جانے کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ کو روانہ ہو جاؤ اور پورے راستے میں لبیک اور ذکر و دعا اور تکبیر کثرت سے بلند آواز سے پڑھتے چلو۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کو عشاء کے وقت میں ادا کی نیت سے پڑھو، پھر مغرب کے بعد فوراً ہی عشاء پڑھو۔ اس کے بعد مشعر الحرام کی مقدس پہاڑی یا اس کے قریب میں یا پورے میدان میں وادی محشر کے سوا جہاں چاہو ٹھہرو اور لبیک اور تکبیر و تحلیل میں خوب رو رو کر مشغول رہو اور صبح صادق کے طلوع ہونے سے اجالا ہو جانے تک وقت بہت ہی خاص و وقت ہے، اس میں ذکر و دعا سے غافل نہ رہو۔ مزدلفہ ہی سے تینوں جمروں پر مارنے کے لیے کنکریاں کھجور کی گٹھلی کے برابر چن لو اور ان کی 3 مرتبہ دھو لو اور طلوع آفتاب میں جب 2 رکعت پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے تو مزدلفہ سے مینا کو روانہ ہو جاؤ اور مینا پہنچ کر جمرۃ العقبہ کو سب سے پہلے جاؤ اور اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ مینا داہنی ہاتھ پر اور کعبہ بائیں ہاتھ کی طرف ہو۔ اب 5 ہاتھ کی دوری سے 7 کنکریاں جدا جدا چٹکی میں لے کر داہنا ہاتھ خوب اٹھا کر جمرے کو مارو۔ کنکری مار کر قربانی کریں، مگر خوب سمجھ لو کہ یہ قربانی وہ قربانی نہیں ہے جو بقر عید میں ہوا کرتی ہے، بلکہ یہ حج کا شکرانہ ہے۔ قربانی کے بعد مرد سر مڈائیں یا بال کتروائیں۔ عورتوں کو بال منڈوانا حرام ہے، وہ صرف 1 پورے کے برابر سر کے بال کٹا دیں اور احرام اتار کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیں۔ اور افضل یہ ہے کہ آج 10ویں ذی الحجہ ہی کو مکہ جا کر طواف زیارت اور جو فرض ہے کر لیں، مگر 10ویں کو یہ طواف نہ کر سکیں تو 11 اور 12 ذی الحجہ کو مینا میں رہیں اور سورج ڈھلنے کے بعد دونوں روز تینوں جمروں کو 7 کنکریاں مارتے رہیں۔ 12ویں ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر غروب آفتاب سے پہلے پہلے مینا سے نکل کر مکہ کو روانہ ہو جائیں۔ جب وادی محسب میں جو جنت المعلیٰ کے قریب ہے پہنچو تو سواری سے اترو یا سواری ہی پر کچھ دیر ٹھہر کر دعا کر لو۔ اب مکہ میں جب تک قیام رہے اپنی اور اپنے ماں باپ کی، اپنے استادوں، اپنے پیروں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روزانہ عمرے ادا کرتے رہو۔ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتایا تھا
کہ حج میں کچھ ایسی باتیں ہیں یدی آپ سے چھوٹ جائیں تو آپ کا حج ادا نہیں ہوگا۔ دوستو، حج کے یہ فرائض ہیں، اگر ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو حج ادا نہیں ہوگا۔ اور حج کے واجبات میں سے اگر کسی واجب کو چھوڑ دیا، خواہ قصدن چھوڑا ہو یا سہون، تو اس پر ایک قربانی واجب ہے۔ ہاں، بعض واجب ایسے بھی ہیں کہ ان کے چھوڑنے سے قربانی لازم نہیں ہوتی، مثلا طواف کے بعد کی 2 رکعتیں تحیۃ الطواف واجب ہیں، لیکن اگر کوئی چھوڑ دے تو اس پر قربانی لازم نہیں۔ اور حج کی سنتوں میں سے اگر کوئی سنت چھوڑ دے، اس سے نہ تو حج باطل ہوگا نہ قربانی لازم ہوگی۔ ہاں، البتہ حج کے ثواب میں کچھ کمی ضرور آ جائے گی۔ حج کے فرض کیا ہیں جن کے چھوٹنے سے حج ادا نہیں ہوگا، جان لیجئے۔ حج میں آپ کو احرام باندھنا فرض ہے، کیونکہ احرام باندھنا شرط ہے۔ وقوف عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے آفتاب ڈھلنے سے 10ویں کی صبح صادق سے پہلے تک کسی وقت عرفات میں ٹھہرنا ضروری ہے۔ طواف زیارت کا اکثر حصہ یعنی 4 پھیرے، یہ دونوں چیزیں یعنی وقوف اور طواف زیارت حج کا رکن ہیں۔ حج کی نیت کرنا ضروری ہے۔ ترتیب یعنی پہلے احرام باندھنا، پھر عرفے میں ٹھہرنا، پھر طواف زیارت کرنا، یہ ترتیبیں بھی ضروری ہیں۔ ہر فرض کا اپنے وقت پر ہونا بھی ضروری ہے۔ مکان یعنی وقوف عرفہ میدان عرفات کی زمین میں ہونا سوا بطن عرفہ کے، اور طواف کا مکان مسجد حرام شریف میں ہونا ضروری ہے۔ حج کے واجبات یہ ہیں: میقات سے احرام باندھنا یعنی میقات سے بغیر احرام باندھے آگے نہ گزرنا، اور اگر میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لیا جائے تو جائز ہے۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، اس کو سعی کہتے ہیں۔ سعی کو صفا سے شروع کرنا، اگر عذر نہ ہو تو پیدل ہی سعی کرے۔ دن میں میدان عرفات کے اندر وقوف کیا ہے تو اتنی دیر تک وقوف کرے کہ آفتاب غروب ہو جائے، خواہ آفتاب ڈھلتے ہی شروع کیا تھا یا بعد میں، غرض غروب آفتاب تک وقوف میں مشغول رہے۔ اور اگر رات میں میدان عرفات کے اندر وقوف کیا ہے تو اس کے لیے کسی خاص حد تک وقوف کرنا واجب نہیں، لیکن وہ اس واجب کا تارک ہوا کہ دن میں غروب آفتاب تک وقوف کرتا۔ وقوف میں رات کا کچھ حصہ آ جانا۔ عرفات سے واپسی میں امام کی پیروی کرنا، یعنی جب تک امام میدان عرفات سے نہ نکلے یہ بھی نہ چلے۔ ہاں، اگر امام نے وقت سے تاخیر کی تو اس کا امام سے پہلے میدان عرفات سے روانہ ہو جانا جائز ہے۔ اور اگر زبردست بھیڑ کی وجہ سے یا کسی دوسری ضرورت سے امام کے چلے جانے کے بعد میدان عرفات میں ٹھہرا رہا، امام کے ساتھ نہ گیا، تب بھی جائز ہے۔ مزدلفہ میں ٹھہرنا، مغرب و عشاء کی نماز کا عشاء کے وقت میں مزدلفہ پہنچ کر پڑھنا، یہ واجب ہیں۔ تینوں جمروں پر 10ویں، 11ویں، 12ویں تینوں دن کنکریاں مارنا، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو صرف جمرۃ العقبہ پر اور 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو تینوں جمروں پر کنکریاں مارنا۔ جمرۃ العقبہ کی رمی پہلے دن سر مڈانے سے پہلے ہونا، ہر روز کی رمی کا اسی دن ہونا۔ احرام کھولنے کے لیے سر مڈانا یا بال کتروانا، یہ سر مڈانا یا بال کتروانا ایام نحر یعنی 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کی تاریخوں کے اندر ہو جانا چاہیے، اور سر مڈانا یا بال کتروانا منا یعنی حرم کی حدود کے اندر ہونا۔ قران یا تمتع کرنے والے کو قربانی کرنا، اور اس قربانی کا حدود حرم اور ایام نحر میں ہونا۔ طواف زیارت کا اکثر حصہ ایام نحر میں ہو جانا۔ عرفات سے واپسی میں جو طواف کیا جاتا ہے اس کا نام طواف زیارت ہے، اور اس طواف کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ طواف حتیم کے باہر ہونا، داہنی طرف سے طواف کرنا، یعنی کعبہ معظمہ طواف کرنے والے کی بائیں جانب ہو۔ طواف کرنے میں باوضو اور باغسل ہونا، اگر بے وضو یا جنابت کی حالت میں طواف کر لیا تو اس طواف کو دہرائے۔ طواف کرتے وقت ستر چھپانا، کنکریاں مارنے اور قربانی کرنے اور طواف زیارت میں ترتیب یعنی پہلے کنکریاں مارے، پھر غیر مفرد قربانی کرے، پھر سر مڈائے، پھر طواف زیارت کرے۔ طواف صدر یعنی میقات کے باہر کے رہنے والوں کے لیے رخصت کا طواف کرنا۔ وقوف عرفہ کے بعد سر مڈانے تک جمع نہ ہونا۔ تو دوستو، آپ ان سبھی باتوں کا دھیان رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں، جس سے کہ آپ کے جاننے والے، آپ کے کوئی عزیز و اقربا یدی حج کرنے جا رہے ہیں یا حج کرنے کی امید رکھ رہے ہیں تو ان کو ان سبھی باتوں کی جانکاری ہو جانا چاہیے، جس سے کہ حج میں کوئی بھی غلطی نہ ہو جائے، جس سے ان سبھی کا حج ادا ہو جائے۔